الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس بات کا مذاکرہ کریں گے کہ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں اور آداب کیا ہیں. جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں یا کسی اور کے گھر میں داخل ہوں یا گھر سے باہر نکلیں تو گھر میں موجود افراد کو اونچی آواز سے، بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو. اسلام کے سلام کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی نقالی کرتے ہوئے، ان کے سلام کو اختیار کرتے ہوئے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ یا ہیلو، ہائے یا بائے بائے وغیرہ، یہ کہنا اسلام کے سلام کو، جو اسلام کا شعار اور مسلمانوں کی پہچان ہے، اسے ختم کرنے کے مترادف ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہلک. اے پیارے بیٹے، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. یہ سلام تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتہى احدکم الى مجلس فلیسلم ثم اذا قام فلیسلم فلیست الاولى باحق من الاخرہ، کہ جب تم کوئی مجلس میں پہنچو تو اس مجلس میں پہنچ کر کے سلام کرو، اور جب مجلس سے جانے کا ارادہ کرو تو پھر سلام کرو، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے فضلاء تابعین میں سے، فرماتے ہیں، اذا دخلت بیتک فسلم علی اہلک، کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. فہم احق من سلمت علیہم، اس لیے کہ وہ سلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو سلام کریں. تو پہلا ادب اور پہلی سنت تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں اونچی آواز سے اپنے گھر والوں کو، تاکہ جو گھر کے اندر افراد موجود ہیں وہ تمہاری آواز کو سن لیں اور سلام کا جواب دیں. دوسرا ادب گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود شریف پڑھ لیں، یا کوئی اور درود یاد ہو تو مختصر الفاظ میں وہ پڑھ لیں، اور کوئی نہ کوئی ذکر کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوں۔ جس وقت گھر کے اندر داخل ہوں یا آپ گھر سے باہر نکلیں تو ادب یہ ہے کہ جو گھر کا دروازہ ہے اسے زور سے بند نہ کریں، اور نہ ہی اس دروازے کو اس طرح چھوڑ دیں کہ وہ خود بخود جو ہے زور سے بند ہو جائے، اس لیے کہ یہ حرکت جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے نرم مزاجی کی، اس تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو جو نسبت اسلام کی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اگر ہم نرم مزاجی اختیار نہیں کریں گے تو یہ اس کے خلاف ہوگا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو نرمی کے ساتھ دروازے کو بند کریں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کہ نرمی جس چیز میں بھی پائی جائے تو وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور فرمایا کہ نرمی جس چیز سے نکال دی جائے تو وہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت گھر کا جو دروازہ ہے اس کو نرمی کے ساتھ آہستہ بند کرنا، یہ بھی سنت اور آداب میں سے ہے۔ پھر جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگیں اللہ رب العزت سے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ اس کا مطلب ہے ہم رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ یہ دعا یاد ہو تو یہ پڑھ لیں، اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو یہ دوسری دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونے اور اچھے نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے، و بسم اللہ خرجنا، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر سے باہر نکلے، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ہم نے اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا۔ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخلے سے پہلے گھر والوں کو خبردار کرنا یہ بھی مسنون ہے، تاکہ کسی کے بے پردہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت کنڈی سے یا گھنٹی بجا کر یا پیروں کی آہٹ سے یا کھنکارنے کے ذریعے سے خبردار کریں، تاکہ آپ کے ایک دم سے گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا نہ جائیں اور بے پردگی نہ ہو۔ حضرت ابو عبید اللہ عامر بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتے تو پہلے گھر والوں کو مانوس کرتے، یعنی آواز بلند کرتے، تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ رہے ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ کھنکارے یا اپنے جوتوں کی آواز سنائے۔ خود امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہی تھا کہ جب مسجد سے گھر لوٹتے تو کبھی زمین پر پیر مارتے اور کبھی کھنکارتے تاکہ گھر کے افراد مطلع ہو جائیں۔ آج کل عام طور پر گھروں کے باہر جو ہے وہ بل لگی ہوتی ہے، گھنٹی لگی ہوتی ہے، تو اس لیے بل بجا کر کے، گھنٹی بجا کر کے یا دروازے کے اوپر دستک دے کر کے اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنے گھر میں ہوں اور گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے اس کمرے میں رہنے والوں سے پیش کی اجازت لیں، تاکہ آپ اس کمرے میں رہنے والوں کو ایسی حالت میں نہ دیکھیں جس حالت میں وہ یا آپ خود دیکھنا ناپسند کرتے ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرسل مروی ہے کہ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت، کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں تو اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگی حالت کے اندر دیکھے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اجازت لے کر کے گھر کے اندر جاؤ۔ تو اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اجازت لینا اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے اندر جاتے وقت بھی دستک دے کر کے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کے اجازت مانگ کر کے داخل ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر شخص کو اپنے والد، والدہ، بھائی اور بہن سے اجازت لینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے بیٹے سے اجازت لینی چاہیے، اپنی ماں سے اجازت لینی چاہیے اگرچہ وہ بوڑھی ہو، اور اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے باپ سے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایک دوسرے کے کمرے کے اندر داخل ہوں جائیں تو پہلے پیش کی اجازت لیں، دروازے پر دستک دے کر کے اور اجازت مانگ کر کے کمرے کے اندر داخل ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کے گھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، بلکہ دروازے سے دائیں طرف یا بائیں طرف ہو کر کے کھڑے ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو بالکل دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے۔ اگر آپ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے اور گھر والوں نے دروازہ کھولا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر جو ہے ان کے اوپر پڑ جائے، بدنگاہی ہو جائے۔ تو اس لیے دائیں یا بائیں طرف جو ہے وہ کھڑے ہوں، اور جب بات چیت شروع کریں تو اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ ایسے ہی جب آپ اپنے کسی بھائی، دوست، جاننے والے یا کسی سے بھی ملنے جائیں تو اس کے دروازے کو نرمی سے اس طریقے سے کھٹکھٹائیں کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی آیا ہے۔ اتنی زور اور شدت سے نہ کھٹکھٹائیں جس سے گھر والے پریشان ہو جائیں۔ اگر آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو دوسری دفعہ کھٹکھٹانے سے پہلے اتنا وقفہ دیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے والا اطمینان سے وضو سے فارغ ہو جائے، اگر کھانا کھا رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ وہ اپنے حلق سے لقمہ اتار لے۔ اور بعض علماء نے اس کی مقدار 4 رکعت بیان کی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پر پہنچیں اور دروازہ کھٹکھٹایا تو صاحب خانہ نے، گھر والے نے عین اسی وقت نماز کی نیت باندھی ہو،
اور اگر آپ نے جو ہے دستک پہ دستک دینی شروع کر دی اور اگر بیل لگی ہوئی ہے، گھنٹی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور گھنٹی بجاتے چلے گئے تو آپ اس کی نماز کو خراب کریں گے۔ تو اس لیے اتنا وقفہ دیں کہ اگر اس نے نماز کی نیت باندھی ہے تو وہ 4 رکعت ادا کر کے نماز سے فارغ ہو کر دروازہ کھول لے۔ 3 بار وقفہ سے دستک دینے کے بعد اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر صاحب خانہ مشغول نہ ہوتا تو ضرور باہر نکل آتا، تو آپ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ واپس چلا جائے۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ جب کسی کے گھر جائیں تو گھنٹی کے اوپر، بیل کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو دباتے ہی مت چلے جائیں، بلکہ وقفہ دیں، اور وقفہ دے کر کے ایک دفعہ گھنٹی بجا کر کے اس کے بعد انتظار کریں۔ ایسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بجائے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے وہاں بیٹھ جاتے اور پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے، تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر سے واپس تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ گھر میں داخل ہونے کا چند مسنون اور آداب ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا گھر کے اندر داخل ہونا یہ عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔